آج کل سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب اور صدیق رضا صاحب، ایک اور ہیں کفایت اللہ سنابلی، ان کے مابین بڑا بحث مباحثہ چل رہا ہے اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ 5-6 منٹ کی ویڈیو ایک طرف سے آتی ہے، پھر 5-6 منٹ کی ویڈیو دوسری طرف سے آتی ہے۔ ایک فریق 5 منٹ کی ویڈیو بنا دیتا ہے، دوسرا فریق 5 منٹ کی ویڈیو بنا لیتا ہے، اور یہ ایک تماشا شروع ہو گیا، کھیل تماشا بن گیا۔ بھئی کوئی ایک مجلس طے کر لی جائے، کوئی ایک جگہ طے کر لی جائے، وہاں بیٹھ جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں۔ جو معاملات صاحب نے بڑے کھلے دل سے صدیق رضا صاحب اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کو کہا ہے کہ وہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ جس کے دلائل مضبوط ہوں گے وہ حق سامنے آ جائے گا، اور جس کے دلائل کمزور ہوں گے وہ باطل سامنے آ جائے گا، اور عوام کے سامنے فیصلہ رکھ دیا جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ بنیادی طور پر طلاق دینے کے بھی 2 طریقے شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں، ایک طلاق احسن ہے اور ایک طلاق بدعت ہے۔ طلاق بدعت اس طلاق کو کہا جاتا ہے جو خاتون کو ایام ماہواری میں دی جائے، یا ایسے پاکی کے زمانے میں دی جائے جس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے ہوں، صحبت ہو چکی ہو، یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائیں، اس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اگر ان تینوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کر لیا گیا، طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن یہ گناہگار ہوگا، مکروہ تحریمی ہے اس طرح کرنا، غلط طریقہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے، جو احسن طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں جس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، ایک طلاق دے دی جائے۔ اب اس میں کتنے فوائد ہیں کہ دونوں خاندانوں کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع مل جاتا ہے، بچوں کی تربیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر اپنے کیے پر پشیمانی ہو جائے تو اس کو درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے دی یا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، اب جو موقع شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کے بعد جو مواقع دیے ہیں، وہ مواقع اس کو نہیں ملیں گے۔ اس نے اپنی مرضی چلائی اور اپنی مرضی سے اس نے یہ کام کیا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، شریعت مطہرہ نے ہر چیز کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور جو آدمی بھی شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ آج کل طلاق کے مسائل بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ بنیادی مسائل نماز کے معلوم ہوتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ بنیادی مسائل زکوٰۃ کے معلوم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بنیادی مسائل حج کے اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کے معلوم ہوتے ہیں۔ آخرکار یہ بھی شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور علماء کی خدمت میں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق بھی ہماری معاشرت سے ہے، اور اس کا تعلق بھی ہماری زندگی سے ہے، یہ مسائل بھی سیکھنے ہیں۔ بہرحال اگر ایک مجلس میں کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگرچہ غلط طریقہ ہے، واقع ہو جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب اور صدیق رضا صاحب، ایک اور ہیں کفایت اللہ سنابلی، ان کے مابین بڑا بحث مباحثہ چل رہا ہے اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ 5-6 منٹ کی ویڈیو ایک طرف سے آتی ہے، پھر 5-6 منٹ کی ویڈیو دوسری طرف سے آتی ہے۔ ایک فریق 5 منٹ کی ویڈیو بنا دیتا ہے، دوسرا فریق 5 منٹ کی ویڈیو بنا لیتا ہے، اور یہ ایک تماشا شروع ہو گیا، کھیل تماشا بن گیا۔ بھئی کوئی ایک مجلس طے کر لی جائے، کوئی ایک جگہ طے کر لی جائے، وہاں بیٹھ جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں، جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
اے اللہ ہمارے سامنے احقاق حق کر دے اور ابطال باطل کر دے۔ ایک مجلس قائم کر لی جائے اور اس میں دونوں فریق بیٹھ جائیں۔ اس طرح اگر چلتا رہا یہ سلسلہ تو پھر سالوں پر محیط ہو جائے گا۔ 5 منٹ کی وہاں سے بنا دی، 5 منٹ کی یہاں سے بنا دی، ایک کھیل تماشا بنا ہوا۔ بھی ایک جگہ بیٹھ جائے اور آپس میں بات چیت کر لیں تاکہ حق سامنے آ جائے اور باطل سامنے آ جائے اور لوگ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ باقی میں نے مفتی طاہر مسعود صاحب کا جو 5 منٹ کا ایک کلپ ہے وہ دیکھا، اس میں وہ بڑے کھلے دل سے صدیق رضا صاحب اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کو درخواست بھی کر رہے ہیں کہ وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور اس مسئلے پر گفتگو کر لیں تاکہ حقائق حق ہو جائے، اور اس کو ایک علمی بحث کا نام دے دیں کہ ایک علمی اچھے ماحول میں ہو، حلم پیدا کیا جائے، اپنے اندر حلم پیدا کیا جائے، حلم کا مادہ پیدا کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو بڑا ہی بردبار ہوگا۔ اور دنیا نے پھر بردباری دیکھی، ابا نے خواب بیان کیا اور بیٹے نے بلا چوچرا فرمایا کہ ابا جو آپ نے دیکھا اس کو کر گزرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو چیز نرمی پر عطا فرماتے ہیں فرمایا کہ وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ حلم پیدا کیا جائے۔ مفتی طاہر مسعود صاحب نے بڑے کھلے دل سے صدیق رضا صاحب اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کو کہا ہے کہ وہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ جس کے دلائل مضبوط ہوں گے وہ حق سامنے آ جائے گا، اور جس کے دلائل کمزور ہوں گے وہ باطل سامنے آ جائے گا اور عوام کے سامنے فیصلہ رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي